جب پاؤں خراب ہو جاتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈاکٹر سے علاج کروا کے تو پھر آ جاتے ہیں قبلہ ڈاکٹر بشیر صاحب کے پاس، جو انجینئر بھی ہیں، عاشق خدا مصطفیٰ بھی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کریم کے لبوں پر اکثر سجا رہتا ہے، اور اللہ رسول کے راہ پہ خرچ کرنے والے بھی ہیں، اسی طرح سارے محبت والے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک نسخہ دے دیں، مہنگا نہیں ہوتا، پہلے آپ ہزاروں روپے ضائع کر چکے ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک نسخہ دے دیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی خوشامد نہیں ہے، بالکل بعین سچ اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کوئی تکا، ان کا تجربہ ہے، صحیح تجربہ ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹری ان کے پاس۔ اور میں تھے جب میری بیٹھک پہلے بھی لگتی تھی، ہمارا 30-40 سال پرانا ماشاءاللہ واسطہ ہے، اپنے کام کے اندر اتنا آنیسٹ بندہ آپ کو مشکل سے ملے گا، گنے چنے ملے گی۔ جہاں جہاں یہ فیکٹری میں کٹھے بھی کام کرتے رہے، فیکٹری میں یہ وہاں پہ ایک بڑے عہدے پر تھے، اور سارا کام ان کے سر پہ چل رہا تھا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایسے بندے کے بارے میں ہر بندہ کا ایک بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے خلاف اگر کوئی بولتا تو اس کی پہچان ہمیں خود کر لینی چاہیے۔ تو کوئی ان کے بارے میں حرض استرائی کرے، ان کی آگے پیچھے باہر کھڑا ہو کے وہ تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں، فلاں فلاں، تو کیا آپ مانیں گے؟ میں تو نہیں مانوں ابھی کم از کم۔ یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں حق وہی بیان کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے سچا بنایا، خدا کی قسم وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ بولتے رہو نہیں، سارے کو زور سے بولو۔ جو جھوٹا ہوتا ہے، میں نے حدیث شریف یہ پڑھی ہے خطبے کے اندر، الصدق ینجی، صداقت میں نجات ہوتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ کے اندر ہلاکت ہوتی ہے۔ تو جو سچا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے ہر بندہ اس کی جب بھی بات ہوگی ہر کوئی سچا کہے گا۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے خلاف بڑی بڑی مہم تب بھی چلی، فلاں چلی۔ 1932 میں میں وہ بتاؤں گا کہ یہ علامہ اقبال اس مقام پہ کیسے پہنچے، بات کو میں نے روکا ہے۔ 1932 میں بہت بڑا جلسہ ہوا، یوں سمجھ لیں اس وقت کے طلباء نے مل کر کروایا۔ تو اس میں مہمان خصوصی جو تھے وہ علامہ اقبال تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال سارے کے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی موقع ہے جو کل میں نے آپ کو شعر بھی پڑھ کے سنایا تھا۔ علامہ اقبال علماء حق کے، علماء اہل سنت کے بہت بڑے چاہنے والے تھے، بڑے فالوور تھے، اور ان کے اوپر رنگ بھی وہی چڑھا ہے، محبتوں کا رنگ بھی علماء نے چڑھایا۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو کلام تھے نا، ہمارے اعلیٰ حضرت جو بھی کلام لکھتے تھے وہ صرف مفسر نہیں تھے، صرف محدث نہیں تھے، 70 علوم پر دسترس حاصل تھا۔ چاند کہاں سے چڑھتا ہے، اس کی روشنی کس قدر کس طرح پڑتی ہے، کب اس کو عروج ملتا ہے، پھر وہ کب زوال میں آتا ہے، یہ جو ستارے ہیں ماہر فلکیات، یہ علامہ اپنا حضرت اعلیٰ حضرت اس قدر جانتے تھے، خدا کی قسم کے کمال، سبحان اللہ۔ اسی طرح طوفان، آندیاں، بارشیں اور دیگر علوم بے شمار، اور جو قرآن و حدیث کے علم تھے، فقہ ہو گئی، اصول فقہ ہو گئی، اس پر تو کمال۔ بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا جب ان کو نام کا پتہ چلتا تھا نا، اتنے کارنامے، تو وہ پھر دیکھنے آتے تھے کہ چل کے دیکھیں ڈاکٹر انجینئر بشیر صاحب کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، صحیح ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی خدمت میں میلہ جھمیلہ لگا رہتا تھا، بڑے محدثین کا، مفسرین کا، علماء کرام کا۔ تو اس طرح کے محدث، اس طرح کے مفسر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، علامہ اقبال نے ان کو فالو کیا، ان کے کلام پڑھے۔ تو 1932 کے وہ جلسے کے اندر ایک ناخوان، پہلے اللہ کی حمد اس نے پڑھی، علامہ اقبال نے اس کو بڑی داد دی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تو کلام مجھے اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے، علامہ اقبال نے فرمایا، تو اس بچے نے کہا بالکل جی اعلیٰ حضرت ہی کا کلام ہے، انعام دیا۔ پھر جب اس نے پڑھی نا اللہ رسول پاک کی نعت شریف، اس میں وہ بڑا مشہور آپ کی جو نعت شریف ہے، اس کا یہ شعر آیا، زہے عزت ہو اطلاع محمد، کب بولو گے بھائی؟ میں کراچی میں ابھی
جب میں گیا تو بیانات کرتا تھا نا میں، تو وہاں بھی یہ پوزیشن تھی. تو مجھے لوگوں نے بتایا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب آپ آئے پنجاب سے، پنجاب کا مزاج کچھ اور ہے، کیونکہ یہاں پانی لگتا ہے اس کا کیا نام ہے راوی کا، اور اس کا جو دوسرے دریا ہے ستلج ہو گیا، چناب ہو گیا، ہمارا ہے سندھ کا. میں نے کہا میں نے تو سندھ کو بڑا سچا سمجھا ہے، تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بولتے شولتے نہیں ہیں، دل میں بڑے خوش ہوں گے جب آپ چلے جائیں گے تو باہر چوکوں میں کھڑے ہو کے آپ کا نام بڑا وہ خوشی سے لیں گے، مزہ آ گیا مزہ آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی ہم ایسے نہیں بولتے، ہم نے ہر بات کو کرنا ہے نقد و نقد، ہم سے سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کا ادھار نہیں کرنا، سبحان اللہ مدینے پہنچاتے جاؤ. تو یہ مزاج، اس مزاج کو ہم نے ڈیویلپ کیا ہے، 40 سال اس پر لگے، اور اب بھی یہ کہنا پڑے کہ شان خدا مصطفیٰ سن کر آپ کہیں سبحان اللہ نہیں بھائی. آپ کا خود کا خود انہوں نے کارنامے کیے، کارناموں کو سرانے کا بہترین طریقہ ہے ان کا نام آ جائے سبحان اللہ، اور سارے بلند نماز ہیں سبحان اللہ. تو شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا ایک ناز خان نے 1932 کے جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی صدارت میں، زہے عزتوں اطلاع محمد، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کتنی عزت رسول پاک کو، کتنی عزت شان انبیاء میں میرے نبی پاک کو اتنی عزت. اور آگے کیا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. ضائع کر گیا زہے عزت و اطلاع محمد، اتنی عزت کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ اللہ کا عرش بھی نیچے اور رسول پاک کے قدموں پر. اگر بولو تو میں کوئی اور بات بھی سناؤں، اسی پر سناؤں کہ جب عرش نیچے تھا رسول پاک کے قدم اوپر تھے، ایک مقام آئے تو رسول پاک نے نالین اتار کے رکھ دی، آواز قدرت آئی، اللہ نے فرمایا رسول ایسا نہ کریں، یہ پہن کے آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کا وہ کرنا پڑا چلا کوہ طور پر 30 دن پھر 10 راتیں بڑھائیں، تو وہاں ان سے تو آپ نے نالین اتروا دیے تھے. اللہ تو نے فرمایا تھا کہ نالین سیٹ کے رکھو، مقدس جگہیں آئیں. کائنات کے رب نے فرمایا موسیٰ کہاں اور تم کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. ابھی میں نے بتانا اور زور سے بولو سبحان اللہ. موسیٰ کہاں، آقا کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. آپ نالین مقدس پہن کے جلوہ گر ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی. اس کا اگلا سبق ہمیں یاد کروایا کہ یہ فرق یاد رکھنا دنیا والوں، سارے نبی میرے عزت والے، سارے رسول میرے بڑی شان والے، لیکن جب باری آتی ہے نا میلاد والے آقا کے پھر یہ فرق نہیں بن سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا رسول پاک نالین پہن کر آئیں. وجہ یہ بتائی پہن کے آنے میں، ایک تو وہ اور تھے تم اور ہو، دوسرا جب سے عرش بنا اور جب سے اس کو یہ اعلان حق ملا کہ ان قریب امام الانبیاء میلاد والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ گج بج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی پر جلوہ گر ہو کے رب سے ملاقات کے لیے آنا ہے، اور رب نے رسول کو دیکھنا ہے، رسول نے رب کی زیارت کرنی ہے. تب سے عرش بے قرار ہے، اس کو سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا. آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارک جب اس کے اوپر آئیں گے اس کو سکون آ جائے گا، اس کو قرار آ جائے گا. بھائی وہ عرش الہی ہے جو نالین مصطفیٰ سے قرار پاتا ہے. ہم نبی پاک کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم نبی پاک کی شان سن کر بغیر سبحان اللہ کا ہمیں چین نہیں آتا. اس لیے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ پیغام دنیا کو دینا ہے. اور یہ سبحان اللہ جب گج بج کے آخر جائے گی فلسطین میں بھی، تو اسرائیلیوں کے دل کلیجے پھٹ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ بھئی حضور کے عاشق بھی بہت پڑے، بیت المقدس کے چاہنے والے، دعائیں کرنے والے، اور دعا مومن کا ہتھیار بتایا جائے. تو اعلیٰ اپنا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے لیے شعر جب سنا، زہے عزتوں تو وہاں
یہ شعر بنتا ہے اسی موقع کے لیے میں نے سجا کے رکھا ہوا ہے کہ بیلا انگور دیاں سبحان اللہ، ایسے نہیں سبحان اللہ، شعر آپ کو لے جائے گا سیدھا مکہ مدینہ جب بولو گے سبحان اللہ۔ بیلا انگور دیاں عرش بھی چمدائے نالین حضور دیاں. کیا بات، کیا بات. مجھے پتہ تھا آپ بولیں گے اگلے شعر پہ، اس لیے پہلے بول دیا کرو. عرش بھی چمدائے نالین حضور دیاں. کیا بات، کیا بات. کہ ابوئے خدا جبریل تو جا. شان رسالت ہے نا بابا، پوری دنیا جگمگا رہی ہے، جدھر سے گزرو چرچے میرے رسول کے ہیں. کہ ابوئے خدا جبریل تو جا، یا اللہ کتھے جاواں تے کی کراں، جا کے سونے نو لے آ عرش سجدہ ہی نہیں. بھائی دل نبی دیا باتاں کولو رجدا ہی نہیں. سونا اے ہو جیا، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. جو جو میری بات کے ساتھ اتحاد کرتا ہے وہی بولے سبحان اللہ. بھائی میرے نبی نے جو بھی بولا نا خود تو بولا ہی نہیں. یہ اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو میں چاہتا ہوں یہ وہی بولتا ہے. تو پھر اس میں کیا بات ہے، سارے کر کہہ دو گے سونے نبی دی زبان